الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم معزز سامعین کرام، آج کی رات مبارک رات ہے، برکتوں والی اور رحمتوں والی رات ہے۔ اس مبارک رات میں اللہ تعالی نے کلام پاک کو اتارا ہے، جو کلام پاک کے اللہ کے نبی علیہ السلام کا زندہ معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، مالک الملک ہیں، مالک الملک نے جو نبیوں کے سردار ہیں، ان نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو فرشتوں کے سردار ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے کتابوں کا سردار کلام مجید، مہینوں کا سردار رمضان المبارک میں، راتوں کا سردار لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ کلام مجید اتارا ہے۔ تو یہ آج کی رات بڑی مبارک رات ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من قام فی لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ جو بندہ بھی یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ آج کی رات عبادت کرتا ہے، جاگ کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ جو مبارک رات ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس مبارک رات میں کلام مجید کو نازل فرمایا کہ آپ جانتے ہو کہ وہ مبارک رات کیا ہے۔ وہ مبارک رات خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ 1000 مہینوں سے یعنی 1000 مہینے کوئی آدمی نمازیں پڑھ کر، عبادت کر کر ایسے وقت گزارے، 1000 مہینے، ایک رتی برابر بھی، پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہ کریں، برائی نہ کریں، صرف اور صرف اللہ کی اطاعت، فرما برداری، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق وہ اپنا وقت گزاریں، تو اسے 1000 مہینے جو عبادت کرنے کا ثواب ہوتا ہے، وہ ثواب اللہ تبارک و تعالی شب قدر میں جاگ کر عبادت کرنے والے کو اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو کتنی مبارک رات ہے، کتنی بہترین رات ہے، ہمیں اسے سمجھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ ذکر فرما رہے تھے حضرات انبیاء علیہ السلام کا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک جو ہے پیغمبر کا ذکر فرمایا، یا بنی اسرائیل کے ایک نیک آدمی کا ذکر فرمایا کہ جو 1000 سال تک برابر اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا، کبھی اس نے جو ہے جہاد سے منہ نہیں موڑا۔ تو فرمایا کہ جب ان باتوں کا ذکر صحابہ کے سامنے فرمایا تو حضرات صحابہ نے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ جو ہے افسوس کا اظہار فرمایا، نبی جی ہماری عمریں اتنی لمبی نہیں ہیں، 1000 سال اللہ نے ہمیں نہیں دیا ہے،
اعمار امتی بین 60 و 70 سنہ، میری امت کی عمریں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان میں، 60 اور 70 کے درمیان میں ہیں۔ آپ دیکھ لیں 60 اور 70 کے درمیان میں لوگ جو ہے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بھی جو ہے بہت پہلے کا معاملہ تھا، اب وہ بھی نہیں رہا، اب تو جوان جا رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہوا ہے یا نہیں اس کا علم تو نہیں ہے، لیکن مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہوا ہے، ممکن ہے ہمارے علماء کرام جانتے ہوں گے، اس رمضان المبارک میں، اس رمضان میں پہلے رمضان سے لے کر آج تک بھی آپ اتنے جوان علماء، جوان جن کو دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کمزور ہیں، ہٹے کٹے، بعض علماء تو ایسے تھے جو میں تو یوں سمجھ رہا تھا کہ یہ جو ہے افغانستان کے کوئی پٹھان ہیں، ایسے لہیم شہیم طاقتور مضبوط، لیکن دیکھا کہ جن کی عمر 30 سال 25 سال 35 سال 40 سال 40 پر 5 سال، اس عمر کے درمیان کے علماء اکرام، علماء عوام کا نہیں بول رہا ہوں میں، علماء کا، کہ یہ علماء اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب علم کو اٹھا لے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت کے جو علماء ہیں ان علماء کو اٹھا کر اللہ علم کو اٹھا لیں گے۔ تو یہ جو ہے قیامت کی علامتوں میں سے کہ قریب آتا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح سے آئے تھے، 2 انگلیوں کا اشارہ کیا کہ میں اور قیامت اس طرح سے، یعنی بعض مفسرین محدثین نے فرمایا کہ یہ دیکھیں درمیانی انگلی کا جتنا فاصلہ ہے آگے کو، اور جو شہادت والی انگلی چھوٹی ہے، تو جتنا حصہ بڑا ہے اتنا ہی حصہ زیادہ، یعنی قیامت کی عمر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آپ جو پردہ فرمائیں، وہ شہادت والی انگلی کا جہاں انتہا ہے وہاں پر ختم ہوا، اور جو ہے باقی جو زیادتی ہے وہ اتنی ہی زیادتی، بعض علماء کرام نے تو یہاں تک فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے اشارہ اس طرح سے فرمایا ہے، تو یہ 1000 سال کا حساب ہے، یہ 500 سال کا حساب ہے۔ تو اب اندازہ لگا لیں کہ آج اللہ کے نبی علیہ السلام کے پردہ فرمانے اور آپ کے ہجرت کرنے کے سن سے لے کر اب تک کا حساب لگایا جائے تو آج 1444 ہجری چل رہی ہے، 1444 ہجری ختم ہو چکے ہیں، بچے کچھ ایام باقی۔ اندازہ ہے، واقعی ہونا ضروری نہیں ہے۔ بعض علماء نے تو کہا کہ اب قریب میں حضرت مہدی تشریف لانے والے ہیں، ان کے جو ہے تحقیقات کے ذریعے سے وہ کہہ رہے کہ حضرت مہدی پیدا ہو چکے ہیں، اب ان کی عمر چونکہ 40 سال کی عمر میں وہ ظاہر ہوں گے، تو 40 سال کی عمر میں ظاہر ہوں گے، وہ ظاہر ہونے ہی والے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اکابرین حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب رحمت دامت برکاتہم العالیہ، حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بڑے بڑے اکابر علماء جو ہے روزانہ ہر سال اور ہر رمضان عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ عمرے کے لیے جو جانا، حج کے ایام میں حج کو جانا، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا تو ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ تو یہ قریب ہے، بالکل قریب ہوتا جا رہا ہے قیامت کے، کہ یہ زمانہ بہت ہی زیادہ قریب ہے قیامت کے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارہ فرمایا بالکل ایسے جیسے 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں ویسے میں اور قیامت مل کر آئے ہیں۔ تو اس حساب سے جو ہے اللہ حضرات صحابہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، ہماری عمریں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں اور پچھلی امتوں کی عمریں بہت لمبی لمبی تھی، تو ان کو نیک اعمال کرنے کا زیادہ موقع ملتا تھا، وہ ثواب زیادہ کماتے تھے، ہم کو اس طرح سے زیادہ ثواب کمانے کا موقع نہیں ملا ہے۔
ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے 4 انبیاء کا ذکر فرمایا جو 80 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ نے کہا کہ نبی جی اگر کوئی ایسی چیز ہمارے لیے بھی ہو جائے جس کی وجہ سے ہماری جو عمریں کم ہیں ان عمروں کے لیے یہ کفالت بن جائے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت پر اس موقع پر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی اللہ نے اس وقت میں شب قدر کا جو ہے تحفہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا کہ یہ امت یہ جو ہے شب قدر میں جاگ کر 1000 سال 1000 مہینے کی جو عبادت ہے وہ عبادت وہ اپنے نامہ اعمال میں کر لے، اپنے نامہ اعمال میں عبادت کر لے. اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر یہ تحفہ عنایت فرمایا، مانگ کر اللہ سے یہ تحفہ عنایت فرمایا ہے. تو ضرورت ہے مجھے اور آپ کو اس بات کی کہ ہم اس بات کو یاد کریں، اس بات کو یاد رکھیں کہ ہماری عمریں بہت مختصر ہیں، ہماری عمریں بہت مختصر ہیں، اتنی مختصر ہیں ہم کو معلوم نہیں ہے کہ ہم یہاں سے جانے کے بعد ہم اپنے گھر تک پہنچ پائیں گے کہ نہیں پہنچ پائیں گے. ایک کتاب کے اندر ایک واقعہ میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی سفر میں چل رہے تھے، چلتے چلتے پانی بالکل قریب تھا لیکن تھوڑی فاصلے پر تھا کہ چلنا پڑتا تھا. آپ علیہ السلام ضرورت سے فارغ ہوئے، آپ کو وضو نہ رہا تو آپ نے تیمم کیا جبکہ پانی وہاں سامنے دکھائی دے رہا تھا. کسی صحابی رسول نے پوچھا نبی جی آپ جو ہے یہاں تیمم کر رہے ہیں جبکہ پانی وہاں جو ہے موجود ہے، آپ اتنی دور چل کر جائیں گے تو پانی کا جو ہے انتظام ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا یقین نہیں ہے کہ میں یہاں سے وہاں تک پہنچنے سے پہلے میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا، مجھے معلوم نہیں ہے. اس لیے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میری موت آئے تو وضو کے ساتھ آئے، اس لیے میں نے یہاں پر تیمم کر لیا. تو یہ جو ہے ایام بہت مختصر ہیں. غنیت الطالبین میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں میں چھپا دیا ہے. 5 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزوں میں چھپا دیا. کیا 5 چیزیں؟ ایک تو شب قدر ہے. شب قدر کو اللہ نے 5 تاخیراتوں میں چھپا دیا. شب قدر کو 5 تاخیراتوں میں چھپا دیا کہ کوسی رات میں شب قدر ہوگا معلوم نہیں. اس لیے کہا کہ 5 رات جاگو، 5 رات عبادت کرو. کس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر رکھا ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس لیے حضرات علماء فرماتے ہیں کہ 5 رات میں جاگ کر عبادت کیا جائے تاکہ جو ہے انسان کے ذہن میں کہیں ایسا تو نہ آ جائے کہ بھائی چلو گناہ پر گناہ کر لیں گے، برائیاں کر لیں گے، لوگوں کو دھوکہ دینا ہے دے لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ شب قدر کی رات فلاں تاریخ کو آنے والی ہے، فلاں رات شب قدر ہے اور اس رات میں عبادت کر لوں گا. اور عبادت کر لیا اور یہ سمجھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب دے دیا، اب میں جو چاہے کر لوں، جسے چاہے ظلم کروں، جسے چاہے گالیاں دوں، جس پر چاہے ظلم کروں، جس کا مال چاہے ہڑپوں. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے ذہن سے نکالنے کے لیے کہ اگر بتا دیتے تو یہ غلطیاں ہو سکتی تھی، یہ خامیاں آ سکتی تھی امت کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالی نے چھپا دیا 5 تاخیراتوں میں. اسی طرح فرمایا کہ آدمی کی عمر کو اللہ تعالی نے زندگی میں چھپا دیا ہے. کس کی کتنی عمر ہے معلوم نہیں ہے. میں اسی بات کے لیے یہ روایت بیان کیا تھا کہ آدمی کب موت آنے والی ہے، کہاں موت آنے والی ہے، کس حالت میں موت آنے والی ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ تو طے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کا ایک وقت طے کر چکا ہے. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ اللہ تعالی نے جو وقت طے کیا ہے، ایک لمحہ پہلے بھی موت نہیں آئے گی، ایک لمحہ بعد بھی موت نہیں آئے گی، اسی وقت میں موت آئے گی، لیکن
کب انسان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اسے کیسے موت آئے گی، کہاں موت آئے گی، کہ وہ دکان میں کام کر رہا ہے، کام کرتے کرتے موت آ جائے معلوم نہیں ہے، وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، مسجد میں نماز کی حالت میں موت آ جائے، اللہ کرے کہ ایسی موت ہم سب کو نصیب ہو جائے کہ ہم مسجد میں آئیں، نماز پڑھ رہے ہوں، شب قدر کا موقع ہو، یا ہم حج کے لیے جائیں، کعبۃ اللہ کی موت ہو جائے، اور یا ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہوں، ایسے وقت میں ہماری موت آ جائے۔ یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بری بلا موت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ پتہ نہیں انسان کی موت کب آئے گی، اللہ نے چھپا دیا تاکہ انسان کو یہ احساس ہو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اب میری موت آ جائے، اس لیے اپنے گناہوں سے باز رہے، برائیوں سے باز رہے، توبہ کر کر توبے والی زندگی گزارے، توبہ کر کر توبے والی زندگی گزارے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عمروں کو چھپا دیا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو، اللہ نے اپنے نیک، غور سے سنیں، نیک بندوں کو سارے انسانوں میں چھپا دیا تاکہ کوئی انسان کسی انسان کی حقارت نہ کرے، کسی کو رسوا نہ کرے، کسی کو ذلیل نہ کرے کہ یہ فقیر ہے، بھیک مانگنے والا ہے، یہ فقیر ہے، بھیک مانگنے والا ہے، یہ فلاں آدمی ہے، یہ تو دانا بہلول ہے۔ اللہ ہر ایک کی عزت کرے، احترام کرے، اسی لیے تاکہ ہر انسان کا احترام کرے کہ اللہ نے کس بندے کے سینے میں اپنی ولایت کو، اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کو ولایت دینا ہے، ولی بنانا ہے، کن بندوں کے سینوں میں چھپا کر رکھا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کس موقع سے اللہ تبارک و تعالی کس انسان کے اندر کیسی کیسی خوبیاں جوہر رکھا ہے، فرماتے ہیں، اسی لیے فرمایا کہ کوئی غریب آپ کے پاس آئے مانگتا ہوا، آپ اگر دینا چاہتے ہیں تو دے دیں، آپ کسی کو تحقیر نہ کریں، اسے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اسے جھڑکا کر واپس نہ کریں، آپ کو دینا نہ ہو تو کہیں کہ اللہ برکت دے، آگے جائیں، اللہ برکت دے، اتنا کہہ دیں۔ اس لیے کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے فقیری کا لبادہ اوڑھ کر مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ حضرت تھانوی قدس سرہ نے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے کتاب مثنوی شریف سے، کہ مثنوی شریف میں حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے عالم دین گزرے ہیں۔ معلوم ہوگا کہ اتنے بڑے پائے کے عالم دین گزرے ہیں، حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب بھی وہ باہر نکلتے تو آپ کے ساتھ ایک بڑا لشکر چلتا تھا علماء کا اور کتابوں کا، ان کتابوں کے ساتھ جاتے تھے حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، اور مناظرے کیا کرتے تھے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، شمس تبریز ایک بزرگ گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ دیکھا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ہی لاؤ لشکر جا رہا ہے، تو راستے میں کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر انہوں نے ایک مرتبہ سوال کرنا چاہا، حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑا اور پکڑ کر کہنے لگے کہ میرا ایک سوال ہے، وہ سوال پورا کر کر جاؤ، میرا سوال ہے، سوال بتا کر جاؤ۔ تو حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ عالم دین تھے، وہ یہی چاہتے تھے کہ ان سے کچھ پوچھے اور وہ علم کی بات بتائیں۔ تو حضرت شمس تبریز عالم دین نہیں تھے، لیکن متقی تھے، پرہیزگار تھے، تقوی والے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، ولی تھے۔ کہا کہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جلال الدین رومی سے ایک سوال کیا، کہا کہ ولی کا مقام بڑا ہے یا نبی کا مقام بڑا ہے؟ ولی کا مقام بڑا ہے یا نبی کا مقام بڑا ہے؟ تو حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ غصے میں آ گئے، کہا کہ یہ اتنا چھوٹا سا مسئلہ، اور دوسری بات یہ ایک چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھ لے
ایک بچہ بھی بتائے گا کہ نبی کا مقام بڑا ہے، ولی کا مقام چھوٹا ہے، تو غصے میں آ گئے، بہرحال جواب دے دیا، کہا کہ نبی کا مقام بڑا ہے، ولی کا مقام چھوٹا ہے۔ حضرت شمس تبریز جو کہ معرفت کا علم رکھنے والے، شریعت کے تابع رہ کر معرفت کا علم رکھنے والے، کہنے لگے پھر تو مجھے ایک سوال ہے اس بات پر، تمہارے اس جواب پر مجھے ایک اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عرفنا کا حق معرفتک، ما عرفنا کا، اللہ تعالیٰ کے جو ہے دربار میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے جسے جیسا تجھے پہچاننا تھا ویسا میں نے تجھے نہیں پہچانا، اور جیسے میں تیری عبادت کرنا تھا ویسے میں نے تیری عبادت نہیں کی۔ ما عرفنا کا حق معرفتک وما عبدنا کا حق عبادتک۔ لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت شمس تبریز سوال کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جیسے اللہ کو پہچاننا تھا ویسے نہیں پہچانا، جیسے اللہ کی عبادت کرنی تھی ویسے اللہ کی عبادت نہیں کی۔ لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اولیائی تحت قبائی لا یعلمہم سوائی، کہ یوں فرمایا کہ اللہ نے مجھے ایسا علم عطا فرمایا ہے، ایسا علم عطا فرمایا ہے کہ ایسا علم کسی اور کو نہیں عطا فرمایا، ایسا علم کسی اور کو نہیں عطا فرمایا، یعنی میں نے ایسے اللہ کی عبادت کی ہے، ایسے عبادت کی ہے کہ اللہ کی عبادت کا گویا کہ میں نے حق ادا کر دیا ہے۔ اولیائی تحت قبائی، جب یہ جملہ جو ہے حضرت شمس تبریز نے حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کو کہا تو حضرت رومی رحمت اللہ علیہ پریشان ہو گئے، کہا کہ یہ کوئی نیک اور بڑا آدمی معلوم ہوتا ہے، اس نے پہلا سوال تو چھوٹا کیا تھا لیکن اعتراض جو کیا وہ بہت بڑا اعتراض کر دیا ہے۔ چنانچہ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کو جواب دیتے ہیں حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ، عالم دین تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالی جو نبوت عطا فرماتے ہیں وہ نبوت کا برتن بہت بڑا ہوتا ہے، نبوت کا برتن بہت بڑا ہوتا ہے، بہت وسیع ہوتا ہے، اور ولایت کا جو برتن ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ یوں سمجھو کہ نبوت کا جو برتن ہے وہ ایک محل کی طرح ہے، ایک محل کی طرح ہے، اور ولایت کا جو برتن ہے وہ ایک کمرے کی طرح ہے، محل میں ایک کمرہ ہے، یعنی وہ کمرے کو بھی شامل ہے محل۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ما عرفنا کا حق معرفتک وما عبدنا کا حق عبادتک، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برتن تھا وہ برتن بہت بڑا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو ظرف دیا گیا تھا وہ ظرف بہت بڑا تھا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے مجھے پہچاننا تھا ویسے نہیں پہچان پایا، جیسے میں آپ کی عبادت کرنا تھا ویسے عبادت نہیں کر سکا۔ اور ایک ولی جو ہوتا ہے ان کا جو ظرف اور برتن ہوتا ہے اور ان کے لیے جو مقام ولایت دیا گیا ہے وہ بہت مختصر ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس برتن کو بھر دیتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا کہ میں اللہ کو ایسے پہچان لیا جیسے کہ پہچاننے کا حق ہے، یعنی اپنے ظرف کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے میں نے پہچان لیا اور میں نے عبادت کر لی۔ تو جیسے ہی یہ جملہ جواب دینا تھا، کہتے ہیں حضرت شمس تبریز ایک دم چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور انہیں حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ لے کر جو ہے اپنے مدرسہ چلے جاتے ہیں۔ مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اتنے میں اچانک جو ہے جگتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حضرت رومی رحمت اللہ علیہ کتابیں پڑھ رہے ہیں ایک حوض کے پاس بیٹھ کر، کتابیں پڑھ رہے ہیں حوض کے پاس بیٹھ کر۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت شمس تبریز آتے ہیں، کتابیں اٹھا کر ڈال دیتے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس کتاب سے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے واقعہ نقل کیا ہے اس کتاب کا مقام کتنا اونچا ہے، اس کتاب کا مقام کتنا اونچا ہے، کہاں سے کیسے واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت اقدس تھانوی قدس سرہ نے یہ بتانے کے لیے یہ واقعہ بتا رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ کتابیں حضرت شمس تبریز دیکھتے ہیں
کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کتابیں پڑھ رہے ہیں اور حوض کے پاس بیٹھے ہیں، تو حضرت شمس تبریز آئے، آ کر ان کتابوں کو اٹھایا اور اٹھا کر ایک ایک کتاب حوض میں ڈالتے گئے، کہا کہ ایک سی کتاب ہے، اٹھایا ڈال دیا، اٹھایا ڈال دیا۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا غصہ آیا، کہا کہ جو میری پونجی تھی، جو میری محنت تھی، جو میری کوششیں تھی، ان کتابوں کے اندر تھی، میں نے لکھ رکھا تھا ان کتابوں کو، اور تم نے اٹھا کر پانی میں ڈال دیا۔ تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ پھر سے دوبارہ اس پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ڈال کر کتابیں اٹھاتے ہیں اور واپس دے دیتے ہیں، لو کتابیں تمہاری۔ یعنی ایک رتی، ایک قطرہ پانی بھی ان کتابوں پر نہیں لگا ہوا ہوتا، کتابوں کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر واپس دے دیتے ہیں۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑا ولی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ کتابیں اٹھا کر رکھ دیتے ہیں اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ مجھے بیعت کر لیں اور اپنا غلام بنا لیں، میں آپ کا غلام بننے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک کتاب حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، یہ ساری کتابیں ایک طرف ہو گئی، اور ایک کتاب لکھی جس کا نام مثنوی شریف ہے۔ حضرات علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ ہر گھر میں مثنوی شریف ہونا چاہیے، اتنا، بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک فرمایا کہ یہ مثنوی شریف فارسی کا کلام ہے، فارسی کا قرآن ہے، یہاں تک فرمایا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر ایک واقعہ حضرت تھانوی قدس سرہ نے نقل کیا ہے، فرمایا کہ علامہ سرزری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سرزری رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کو شوق پیدا ہوا کہ اللہ کا دیدار ہو، اللہ کا دیدار ہو، تو اس کے لیے وہ اپنے آپ کو حبس دم کرتے ہیں، حبس دم یعنی سانس کو روکتے ہیں۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں کہ سانس کو ایسے روکتے ہیں کہ یوں نیت کر کے جب تک آپ کا دیدار نہ ہو، اے باری تعالی جب تک آپ کا دیدار نہ ہو تب تک میں سانس نہیں لوں گا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، کئی مرتبہ کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا دیدار نہیں ہوا۔ تو ایک مرتبہ بڑے جو ہے غصے میں آئے اور آ کر کہا کہ اگر آپ کا دیدار نہ ہو، اللہ سے خطاب ہو رہا ہے ڈائریکٹ، نبی ولیوں کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت علامہ سرزری رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مجھے جو ہے آپ کا دیدار نہیں کرایا تو میں اپنے آپ کو ہلاک کر لوں گا۔ ایک پہاڑ کے اوپر جاتے ہیں، جا کر اللہ سے درخواست کرتے ہیں، تو جب جو ہے زیارت نہیں ہو پاتی تو اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی گرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مامون اور محفوظ نیچے اتارتے ہیں۔ جب نیچے اتر کر دیکھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، کہنے لگتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، نہ جینے دیا جائے نہ مرنے دیا جائے، نہ جینے دیا جائے، اللہ سے کہہ رہے ہیں نہ جینے دیا جائے نہ مرنے دیا جائے، یعنی میں جینا چاہتا ہوں آپ کا دیدار کر کر، اور اگر آپ کا دیدار نہ ہو تو میں مر جانا بہتر سمجھتا ہوں، نہ آپ جینے دے رہے ہیں نہ مرنے دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ الہام ہوتا ہے، یہ آواز آتی ہے کہ میرے دیدار کے لیے راستہ تم خود تلاش کرو گے اپنی طرف سے، یا ہم سے بھی پوچھو گے کہ کس راستے پر چلنے سے ہمارا دیدار ملتا ہے؟ تو علامہ سرزری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ ہی بتا دیں کون سا راستہ ہے جس راستے سے چلنے سے ہمیں جو ہے آپ کا دیدار نصیب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اب اگر ہمارا دیدار کرنا چاہتے ہو تو 12 سال تک لوگوں کے پاس بھیک مانگو۔ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ 12 سال تک لوگوں کے پاس بھیک مانگو۔ بہت سارے فقیرانہ لباس پہن کر اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، جو ہے آپ سے پیسے مانگتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں سے انہیں یہ کام اور یہ ڈیوٹی ان کو لگائی جاتی ہے کہ وہ مانگیں آپ سے،
اللہ تعالیٰ ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، دور کی بات نہیں ہے یہ بات جو ہے، یہ تو بہت دور کا قصہ سنا رہا ہوں، بہت دور کا یعنی زیادہ دور نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے ہمارے علماء شاید جانتے ہوں گے، ہمارے ہی علاقے کے کرناٹک کے حضرت امیر شریعت حضرت مولانا اشرف علی باقوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امیر شریعت جن کا انتقال ہو گیا، حضرت کے جو ہے چچا تھے حضرت مولانا ابراہیم صاحب، غالباً پہلے کرونا میں آپ انتقال ہوئے، آپ اللہ کو پیارے ہوئے۔ میسور کے علاقے میں صدیقیہ کے مدرسے میں بھی بہت زمانے تک آپ پڑھاتے تھے، بعد میں وہ جو ہے تمل ناڈو کے علاقے پلمنیر کے یا تمل ناڈو کے علاقے میں کہیں مدرسہ کھول کر مدرسہ چلاتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا، جب ہم پڑھ رہے تھے مدرسے میں، وہ مدرسہ آتے تو مدرسے میں ہم لوگ خوش ہو جاتے، بچے چھوٹے چھوٹے تھے خوش ہو جاتے، اور ایسے خوش ہوتے اس لیے کہ وہ جب بھی آتے تھے بچوں کو ایسے جیب میں ہاتھ ڈالتے، میں اپنا جو ہے تجربہ کیا ہوا واقعہ بتا رہا ہوں، جیب میں ہاتھ ڈالتے اور کلڈی نوٹ، بالکل تازہ نوٹ اٹھا کر دیتے تھے، اس وقت میں 10 روپے کی نوٹ، 100 روپے کی نوٹ، بس ان کو بس جیب میں ہاتھ ڈالنا ہوتا، جیب میں ہاتھ ڈالتے اٹھا کر دیتے، پتہ نہیں کہاں سے پیسے آتے، اللہ تعالیٰ کیسے ان کے لیے انتظام کرتا تھا۔ شروع میں تو ان کا یہ نظام تھا کہ وہ مدارس میں جاتے، لوگوں کو بانٹا کرتے تھے، لوگوں کو دیا کرتے تھے، ان کا حلیہ ایسا حلیہ تھا، آپ دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ایک بہت بڑے عالم دین، ایک فقیرانہ لباس، سادہ سیدھا۔ اور کچھ ایام کے بعد میری ملاقات جو ہے پرنم پیٹ میں ہوئی تھی حضرت سے، تو جب ملاقات ہوئی تو حضرت نے کہا پیسے لاؤ، میں نے خود جو ہے اپنے پاس سے پیسے دیے، تو حضرت کا یہ پہلا دور جو تھا وہ دینے کا دور تھا، دیتے تھے، اور جب دوسرا دور آیا وہ دوسرے دور میں وہ لیتے تھے، پیسے لاؤ، پیسے جیسے ہی دیکھتے کہ پیسے لاؤ، پیسے لے لیتے، لیکن پیسے لے کر پیسے دوسروں کو دے دیتے ہدیے کے طور پر، ہم جاتے تو ہم کو بھی ہدیہ دے دے، ایک کو کچھ نہ کچھ پین دے دیا، عطر دے دیا، یہ ہدیہ دے دیا کرتے تھے۔ میں اس واقعے پر آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ذہن میں آنے والے نہیں ہیں، اس لیے فرمایا کہ کسی بندے کی تحقیر نہ کیا جائے، ہر بندے کا احترام کیا جائے، عزت کیا جائے، اور اسے وقار کے ساتھ پیش آئیں۔ اگر آپ کو دینا نہیں ہے تو آپ اسے آگے بھیج دیں اور یہ کہیں کہ اللہ آپ کی جو ہے آپ میں برکت عطا فرمائے، یہ کہہ دیں، اسے جو ہے جو دھتکارے نہیں، اسے انکار نہ کریں۔ ایسا اگر ہو گیا تو اللہ پتہ نہیں، اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو، اگر اس کی زبان سے ایک جملہ بھی نکل جائے، اللہ معاف فرمائے، ہماری زندگی جو ہے ہماری زندگی کا پورا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ علامہ سرزری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے فرمایا کہ 12 سال تک مانگتے رہو، اور وہ مانگتے رہے، دیتے رہے، مانگتے رہے، انہوں نے جمایا تو نہیں، اللہ والے ہیں، اللہ والے جماتے نہیں ہیں، وہ دنیا کو دنیا ہی کی حساب سے دیکھتے ہیں، دنیا کو دنیا ہی کے حساب سے دیکھتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے کہ ہم نے دنیا کو اتنی اہمیت دے دیا، اتنی اہمیت دے دیا کہ ہمارے نزدیک صرف اور صرف دنیا ہی دنیا نظر آتی ہے۔ دنیا کے سامنے ہم نبی کے احکامات کو بھی توڑ دیتے ہیں، اللہ کے احکامات کو بھی توڑ دیتے ہیں، اور جو ہے شریعت کے سارے اعمال کو ہم بالائے طاق رکھ کر دنیا اگر مل رہی ہے تو ہم لپک پڑتے ہیں۔ پہلے یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں، نبی کیا فرما رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی شریعت میں کیا حکم رکھا گیا ہے، یہ دیکھے بغیر دنیا کی طرف لپک پڑتے ہیں۔ جیسے کہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب الحیوان کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، راستے میں ایک آدمی آیا اور آ کر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کیا، کہا کہ میں بھی آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے تم آؤ میری خدمت میں رہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہ دونوں مل کر آگے بڑھے۔ حضرت عیسیٰ کے پاس 3 روٹیوں کا ایک توشہ تھا، 3 روٹیوں کا ایک توشہ تھا، وہ روٹیاں جو ہے
ایک جگہ بھوک لگی تو بیٹھ کر ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھا لیا اور ایک روٹی اس بندے نے خادم نے کھا لیا. ایک روٹی توشے میں باقی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی لینے کے لیے جو ہے آگے بڑھے, توشہ رکھ کر وہیں پر. جب آگے گئے تو پانی پی کر جب واپس آئے تو دیکھا کہ تیسری روٹی غائب ہو چکی ہے. وہ بندے کے پاس شاید بندہ نے کھا لیا تھا, جو بندہ ساتھ میں تھا, لیکن جو ہے چاہتا تو وہ حضرت سے مانگ کر کھا سکتا تھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے, لیکن چھپ چھپا کر کھا لیا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ تیسری روٹی کہاں چلی گئی؟ تو کہنے لگا کہ مجھے معلوم نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساتھ لے کر اور آگے بڑھے. پھر ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد ایک جگہ آپ قیام فرمایا, اور قیام فرما کر کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو آپ نے ایک ہرنی کو بلایا اور بلا کر ہرنی کو ذبح کیا اور ذبح کر اسے پکا کر کھا لیا. کھانے کے بعد جو ہڈیاں تھیں, ہڈیوں سے کہا قم باذن اللہ. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا تھا, معجزہ کہ وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے, پرندوں کو جو ہے کہتے کہ قم باذن اللہ, اللہ کے نام سے چلو, تو وہ چلنے لگتے. تو ہرن کے بچے کو بھی اسی طرح جو ہے زندہ کیا تو وہ زندہ ہو گیا, اور زندہ ہو کر وہ چلا گیا. تو یہ آدمی اس وقت میں بھی دیکھا, لیکن حضرت کے اس جو ہے معجزے پر بھی اس نے بھروسہ نہیں کیا. دیکھیں, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی جو محبت بیٹھی ہے, جس میں ہم بہہ رہے ہیں, ایسے بہہ رہے ہیں کہ پانی کا بہاؤ چل رہا ہے اور ہم تنکے کے مانند ہیں, اور وہ تنکا جیسے بہہ جاتا ہے پانی میں, ویسے بہہ رہے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا کیا فرمان ہے, یہ کیا حلال راستے سے آ رہا ہے یا حرام راستے سے آ رہا ہے, یہ نہیں دیکھتے. اللہ کے احکامات کی بجاوری نہیں کرتے. پیسے آ رہے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ پیسے مل رہے ہیں, جیسے بھی ملے, جہاں سے بھی آئے, حلال راستے سے ملے, حرام راستے سے ملے, کسی کو جو ہے تکلیف دے کر ملے, کسی کو نقصان پہنچا کر ملے, لے لیا, دبا لیا. اللہ معاف فرمائے. فرماتے ہیں کہ اس بندے نے, حضرت عیسیٰ نے پھر اس سے پوچھا کہ بتاؤ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ اس نے پھر سے انکار کر دیا کہ نہیں, مجھے معلوم نہیں ہے. اور آگے بڑھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں 3 اینٹ دیکھے, 3 اینٹ. ان اینٹوں کو آپ نے کہا کہ آپ نے ہاتھ رکھا, کہا کہ سونا بن جاؤ, تو سونا بن گئے. 3 اینٹیں سونے کی بن گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ اینٹ میرے لیے, ایک اینٹ تمہارے لیے. اب یہ اینٹ اس کے لیے ہے جس نے تیسری روٹی کھائی ہے. تو کہتے ہیں کہ فوراً لپک پڑا, بول پڑا, کہا کہ حضرت وہ تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے 3 اینٹ دے کر سونے کے چلے گئے. تو ہمارے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہے, تو دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ چلتے تھے, آپ کے ساتھ آپ کے حواریین بھی تھے ساتھ میں. آپ جو ہے ایک پانی پر جو ہے دریا پار کرنے کا موقع آیا, تو آپ دریا پر چل کر آگے بڑھ گئے. ان کے حواریین دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے لگے کہ آپ کیسے یہ جو ہے پانی پر چل لیتے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ما حقیقت الدینار, اے لوگو تمہارے پاس جو ہے دینار کی حقیقت کیا ہے؟ ما حقیقت الدرہم, تمہارے پاس دینار اور درہم کی حقیقت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دینار اور درہم جس سے جو ہے خریدا جاتا ہے, بیچا جاتا ہے, چیزیں خریدتے ہیں, یہ چیزیں خریدنا اور چیزیں بیچنا انہی دینار کے ذریعے سے ہوتا ہے, انہی درہم کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس کی حقیقت ایک مٹھی کے برابر بھی نہیں ہے. میرے نزدیک ان جو ہے دینار اور دراہم کی حقیقت ایک مٹھی کے برابر بھی نہیں ہے, جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے کہ میں پانی پر چل لیتا ہوں. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بندے کو چھوڑ کر چلے گئے
کہ یہ تینوں جو ہے اینٹ تو ہی رکھ لے. وہاں سے آگے بڑھے, کہتے ہیں کہ وہ اتنے وزندار تھے کہ وہ اٹھا نہیں سک رہا تھا, وہ بیٹھا ہی ہوا تھا. اتنے میں دو آدمی آئے, آ کر جو ہے دیکھا کہ سونے کے اینٹ ہے. دونوں نے مل کر اسے مارنے کی کوشش کی. دنیا ہے, ہر آدمی دنیا کے پیچھے پڑا ہے, اور دنیا جب آتی ہے تو وہ اس اندھی بنا دیتی ہے, آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے, انسان کے آنکھوں کو. اب وہ دیکھتا نہیں ہے کہ کون کیا ہے, کیسے ہے, حلال ہے حرام ہے. کہتے ہیں کہ وہ دونوں بندے مل کر اس انسان کو مارنے کی کوشش کیے. تو کہنے لگا کہ کیوں مارتے ہو, لڑتے کیوں ہو؟ ایک کام کریں گے, 3 آدمی ہیں, 3 اینٹ ہیں, تینوں مل کر بانٹ لیں گے. تم ایک رکھ لو, تم ایک رکھ لو, میں ایک رکھ لوں گا. تو کہا کہ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لڑنے کی کیا ضرورت ہے, لیکن ایک کام کریں کہ تم دونوں میں سے ایک آدمی بازار جائیں, جا کر کچھ کھانا وانا لے کر آ جائیں, کھا لیں گے مل بیٹھ کر, اس کے بعد یہاں سے جائیں گے. ان دونوں میں سے ایک آدمی نکلا کھانا لینے کے لیے. جب وہ بازار جا رہا تھا تو دل میں نیت اس کی بدلی. وہ سوچ رہا تھا کہ 3 آدمی ہیں, تینوں کو ایک ایک ملے گا. اگر میں کھانے میں زہر ملا دوں گا تو تینوں مجھے مل جائیں گے. کھانے میں زہر ملا دوں گا, تینوں مجھے مل جائیں گے, میں جو ہے تینوں لے کر جاؤں گا. یہ یہاں سے نکلا تھا یہ نیت لے کر. وہ یہاں بیٹھنے والے جو آدمی تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا, کہا کہ دیکھو وہ بندہ آ رہا ہے, اگر اس کے آتے ہی ہم اسے مار دیں تو ہم دونوں مل کر یہاں جو ہے تقسیم کر لیں گے, دونوں مل کر اسے تقسیم کر لیں گے. تو ویسے ہی کیا کہ وہ کھانے میں زہر ملا کر لے کر آیا تھا, اور جیسے ہی وہ آیا اسے قتل کر دیا. اسے قتل کرتے ہی اس کی لاش پڑی ہوئی ہے. اب یہ لوگ جو ہے پہلے کھانا کھا رہے تھے, کھانا کھانے کے بعد یہاں سے یہ سونا لے کر جائیں گے. کھانا کھایا تو وہ دونوں بھی مر گئے, اور 3 اینٹیں بھی اور 3 لاشیں بھی وہاں پڑی ہوئی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ ادھر سے گزر ہوا تو آپ نے جو ہے دیکھ کر فرمایا کہ یہی وہ دنیا ہے جس دنیا کے پیچھے ہم پڑتے ہیں. یہی وہ دنیا ہے جو کسی کے ہاتھ نہیں لگتی, اور سب کو جو ہے اس کے ایمان کو لے اڑتی ہے, اس کے ایمان کو خراب کر دیتی ہے. تو یہی معاملہ ہے محترم بزرگوں دوستو, کہ جو ہے ہمارا ایمان یہ دنیا خراب کر رہی ہے. اس کے لیے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کو دھوکہ دے کر پیسے کما رہے ہوں, کسی کو تکلیف دے کر ہم جو ہے پیسے بٹور رہے ہوں. دنیا کے لیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ رہے ہوں, اللہ کے احکامات کو چھوڑ رہے ہوں, اور نبی علیہ السلام کے پیارے طریقوں کو چھوڑ رہے ہوں. ایسا نہ ہو کہ اللہ کے یہاں ہم پکڑے جائیں اور دنیا بھی ہمارے ہاتھ نہ آئے. یہ دنیا کسی کے ساتھ آنے والی نہیں ہے, کسی کا ساتھ دینے والی نہیں ہے, چھوڑ کر ہی جانا ہے. دنیا میں رہیں گے تو صرف 2 روٹی ہی کھا کر زندہ رہیں گے. 2 روٹی کے لیے کیوں ہم جھوٹ بولیں, 2 روٹی کے لیے کیوں ہم کسی کو تکلیف پہنچائیں, چنانچہ علامہ سرزری رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے حکم دیا کہ 12 سال تک بھیک مانگتے رہے. تو 12 سال تک آپ بھیک مانگتے رہے. 12 سال گزر گئے تو کہا کہ اب کیا کریں, تو کہا کہ اب 12 سال تک لوگوں کو دیتے رہو, لوگوں کو بانٹتے رہو. حضرت سرزری فرمایا کہ مولا میرے پاس تو جو لیا تھا میں نے وہ سارا تقسیم کر دیا, جو لیا تھا سب بانٹ دیا ہے, میرے پاس کچھ ہے نہیں لوگوں کو دینے کے لیے. تو کہا کہ تمہارا کام صرف بانٹنا ہے, اب تو فتوحات کے دروازے کھلیں گے. چنانچہ ایک جگہ بیٹھ گئے آپ, ایک جگہ خانقاہ لگائی. اب جو ہے فتوحات کے دروازے لوگ جو ہے انہیں لا کر دیا کرتے تھے اور یہ بانٹا کرتے تھے. 12 سال کا عرصہ ایسے ہی گزرا. مجھے بتانا یہ ہے کہ یہ اللہ نے علاج بتایا تھا, لیکن یہ بتانا ہے کہ دیکھیں اللہ نے ایک فقیرانہ لباس پہنا کر لوگوں کے درمیان میں بھیج دیا اپنے متقی, پرہیزگار, دیندار, تقوی والے بندے کو. اگر کوئی ایسا بندہ ہو تو پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جو ہے کسی فقیر کو دھتکار دیں اور اللہ کے پاس پکڑے جائیں. اللہ نے چھپا دیا ہے اپنے نیک بندوں کو. ساری انسانیت میں کون کتنا نیک ہے معلوم نہیں. حضرت نظام الدین اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہ
بہت اتنے جو ہے نماز کے پابند تھے، اور نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے حضرت نظام الدین اولیاء اللہ، اتنے پابند تھے کہ ایک مرتبہ آپ سواری پر سفر کر رہے تھے، اور آپ کا جو سواری چلانے والا تھا وہ مسلمان نہیں تھا۔ نماز کا وقت آ گیا، آپ کے دل میں تڑپ ہونے لگی کہ میں نماز پڑھنا ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، مجھے نماز بھی پڑھنا ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے میرے ساتھ کوئی مسلمان نہیں ہے تو یہ بندہ ہے جو کہ گاڑی چلا رہا ہے اور مسلمان نہیں ہے۔ تو اللہ نے حضرت کی طلب اور تڑپ کی وجہ سے اس کے دل کو بدل دیا، اور کہا کہ وہ جیسے ہی اترے تو وہ کہنے لگا کہ نظام الدین مجھے پہلے کلمہ پڑھائیے، میں ایمان میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اسے مسلمان بنا دیا، کس کی طلب کی وجہ سے؟ حضرت نظام الدین اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے تڑپ کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ ایک مرتبہ ایک جنگل میں چلے گئے تھے، آپ کو نماز ادا کرنے کا موقع تھا، لیکن کوئی بندہ نہیں تھا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسے نیک بندوں کو اپنے بندوں میں چھپا دیتے ہیں، اندازہ نہیں کر پائیں گے آپ کہ ایسے ایسے لوگ بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، تقوی والے ہیں، طہارت والے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نماز کا وقت آ گیا، انتظار کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھنے کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا ہے، کوئی بندہ آ جائے گا تو میں اس کے ساتھ جماعت کی نماز پڑھ لوں گا۔ اسی بات میں جو ہے آپ انتظار میں تھے کہ کوئی بندہ آئے گا، تو اچانک ایک بندہ اپنے سر پر لکڑیوں کی گٹری رکھ کر آ رہا تھا، لکڑیوں کی گٹری رکھ کر آ رہا تھا۔ جیسے ہی آیا تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ خوش ہو گئے، کہا کہ سلام کرنے کے بعد، سلام کلام کرنے کے بعد کہنے لگے کہ مسلمان ہو؟ کہا کہ ہاں مسلمان ہو۔ کیا وضو کے ساتھ ہو؟ تو وہ بندہ کہنے لگتا ہے اے نظام الدین، کیا کہتا ہے؟ اے نظام الدین۔ حضرت نظام الدین کو معلوم نہیں ہے کہ یہ بندہ کون ہے، اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے اللہ کے نیک بندے، لیکن حضرت کو معلوم نہیں ہے کہ یہ جو ہے لکڑیاں لانے والا ایک معمولی سا انسان ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے اتنا پوچھتے ہیں کیا وضو سے ہے؟ تو وہ بندہ کہتا ہے وہ نظام الدین، کیا مومن بندہ کبھی بغیر وضو کے رہتا ہے؟ نام لے کر پکارا کہ نظام الدین۔ چنانچہ جو ہے اللہ تعالیٰ نیک بندوں میں چھپا دیتے۔ کسی محفل کے اندر حضرت جو ہے خضر علیہ السلام پہنچ گئے، حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضرت ابراہیم بن ادم بھی وہاں موجود تھے۔ کہتے ہیں حضرت خضر کو کتنے علوم سے اللہ نے نوازا ہے، کتنے علوم سے، لیکن فرماتے ہیں کہ کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جن کے بارے میں حضرت خضر کو بھی علم نہیں ہے، حضرت خضر کو بھی علم نہیں ہے۔ تو بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو پوری انسانیت میں چھپا دیا ہے تاکہ انسان ہر انسان کی قدر کرے، ہر انسان کا احترام کرے، کسی کو بھی برا بھلا نہ کہے۔ جیسے اللہ نے شب قدر میں 5 تاخیراتوں میں چھپا دیا ہے، ویسے اللہ نے اپنے نیک بندوں کو چھپا دیا۔ ایسے ہی فرمایا کہ اللہ تعالی کس بات سے، کس عبادت سے خوش ہو جاتے ہیں، کوسے عمل سے اللہ خوش ہو جاتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک اعمال میں چھپا دیا۔ نیک اعمال میں اللہ نے چھپا دیا کہ کوسے نیک عمل کی وجہ سے اللہ راضی ہو جاتے معلوم نہیں۔ ایک بندہ ہے کہ عبادتوں پر عبادتیں کر رہا ہے، ریاضتوں پر ریاضتیں کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا جو 500 سال اللہ کی عبادت کی تھی، 500 سال اللہ کی عبادت کی تھی، لیکن اللہ کے دربار میں پہنچا تو اس کے دل میں یہ زام آ گیا کہ میں نے 500 سال عبادت کی ہے، مجھے تو جنت میں بھیجنا لازم ہے۔ تو اللہ نے پکڑ کی اسے اللہ نے پکڑ کی، کہا کہ ایک گھونٹ پانی جب جہنم کے پاس سے گزارا گیا
جہنم کے پاس سے پیاس لگنے لگی تو کہا کہ پانی کی ضرورت پڑ رہی ہے، پانی کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یہاں پانی کی قیمت 500 سال کی عبادت ہے، پہلے عبادت کا ثواب دو اور ہم ایک گلاس پانی دیں گے۔ اس نے کہا کہ مجبور ہو کر اس نے قبول کر لیا۔ جب قبول کر لیا تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھ تو 500 سال تک عبادت کرتا رہا زمین میں، اور میں نے تیرے لیے ایک پھل کے درخت کا انتظام کیا تھا اور پانی کے لیے نہر کا انتظام کیا تھا، اور نہر سے پانی پی رہا تھا، کتنے گلاس پانی پی لیا، اور تو یہاں 500 سال کی قیمت ایک گلاس پانی کے لیے لگایا ہے۔ اب میں جو ہے تجھے یہ کہتا ہوں میرے فضل سے تو جنت میں جا، تو تو یہ کہتا ہے کہ میرے نیک اعمال سے، کہاں ہیں تیرے نیک اعمال؟ تو کس عمل سے اللہ پکڑ لے معلوم نہیں ہے۔ حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ صحاح ستہ جو کتاب ہے حدیث کی مشہور 6 کتابیں ہیں، بخاری شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، تو یہ ابو داؤد شریف جو ہے 4 نمبر پر آتی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے تقریباً جو ہے 3 لاکھ حدیثوں سے انتخاب کر کے 8,800 حدیثیں 4,800 حدیثیں لکھی۔ کتنی؟ 3 لاکھ حدیثوں سے انتخاب کر کے 4,800 حدیثیں میں نے ابو داؤد شریف میں لکھی۔ 4,000 حدیثیں لکھی۔ کتنے بڑے عالم دین! 4,000 حدیثیں لکھنے کے لیے کتنا وقت لگایا ہوگا؟ 21 سال کا عرصہ گزرا تھا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف لکھی۔ کتنے سال میں؟ 21 سال میں۔ 21 سال میں لکھی، اور وہ بھی ایک ایک حدیث کے لیے لمبا 100 کلومیٹر کا سفر کرتے تھے، اور جا کر پہنچ کر جو ہے علم حاصل کرتے تھے، اور پھر جا کر جو ہے وہ کتاب میں حدیث لکھتے تھے۔ تو فرماتے ہیں ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے 4,800 حدیثیں لکھی۔ کتنا بڑا کام! لیکن اللہ کس عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ آدمی یہ سمجھ کر کہ یہ تو چھوٹا عمل ہے، اسے چھوڑ دیں گے، فرض تو میں نے پڑھ لیا ہے، سنتوں کو چھوڑ دوں گا، سنتیں نہ بھی پڑھے تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن معلوم نہیں کہ اللہ سنتوں سے راضی ہو جائے اور فرض ایسا ہی رہ جائے۔ اللہ کس عمل سے راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں؟ کوسے چھوٹے عمل سے اللہ خوش ہوتے ہیں معلوم نہیں۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک بندہ تھا جس کا انتقال ہو گیا، اس سے پوچھا گیا کہ تیرے پاس نیک اعمال کیا ہیں؟ کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس بنیاد پر مغفرت کر دیا کہ میں نے تجھے دیکھا تھا کہ ایک مرتبہ تو ایک مسلمان مومن بندے کی جو ہے قبر کے میت کے ساتھ گیا تھا، اور جب اسے قبر میں لٹایا گیا تو اس قبر میں لٹانے کے وقت میں تو نے مٹی ڈالی تھی، اور جو مٹی ڈالی تھی تو نے نیک ارادے کے ساتھ ڈالی تھی، میں نے تیرے اس عمل کو قبول کر لیا جس کی وجہ سے میں نے تیری مغفرت کر دی۔ کس عمل سے اللہ راضی ہوتے ہیں معلوم نہیں ہے، کس عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں معلوم نہیں ہے۔ حضرت ابو داؤد فرماتے ہیں 4,800 حدیثیں میں نے لکھی، اور جب انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد پوچھا گیا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا ماجرا کیا؟ تو حضرت ابو داؤد فرماتے ہیں کہ 3 درہم کی وجہ سے میری مغفرت ہوئی۔ کہا کہ تمہاری وہ حدیثیں 3 لاکھ حدیثوں میں سے 4,800 حدیثیں آپ نے لکھی تھی، کہا کہ وہ اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا۔ حضرت یحییٰ ابن اقسم رحمت اللہ علیہ 55 حج کیے تھے، بہت ساری حدیثوں کے حافظ تھے۔ کہا کہ اللہ نے پوچھا کہ اے یحییٰ کیا لے کر آئے ہو؟ کہا کہ 55 حج لے کر آیا ہوں۔ کہا کہ اسے اٹھا کر رکھ دو، اسے بازو کر دو۔ کہا کہ اتنی عمر کی نمازیں لے کر آیا ہوں۔ کہا کہ اسے بھی اٹھا کر الگ کر دو، یہ نمازیں قابل قبول نہیں ہیں، اب بتاؤ کیا لے کر آئے ہو؟ تو حضرت یحییٰ ابن اقسم رحمت اللہ علیہ پریشان ہو گئے، اپنے سارے نیک اعمال پیش کر دیا۔ تو حضرت اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کو کہتے کہ ہٹا کر رکھ دو۔ تو آخر میں کہنے لگے کہ مولا میں نے تیرے حبیب سے ایک حدیث سنی تھی کہ آپ اس بندے سے شرماتے ہیں جس کی داڑھی سفید ہو، تو میں نے یہ حدیث لے کر آئی ہے۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس ایک حدیث کی بنیاد پر ان کی مغفرت کر دی، ایک حدیث کی بنیاد پر۔
حضرت ابو داؤد سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا، تمہارے حدیثیں؟ کہا کہ نہیں، اسے الگ کر دو، نمازیں اسے بھی الگ کر دو، روزے اسے بھی الگ کر دو۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ کہا کہ نہیں، 3 درہم کے بدلے میں اللہ نے میری مغفرت کر دی، اگر وہ 3 درہم والا عمل نہ ہوتا تو پھر میرا معاملہ بگڑا ہوا ہوتا، میرا بیڑا غرق ہو جایا ہوتا۔ کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ ایک مرتبہ میں سمندر کے ساحل پر تھا، ایک آدمی نے چھینکنے کے بعد، مسلمان تھا، چھینک آئی، چھینکنے کے بعد وہ الحمدللہ بول دیا، وہ الحمدللہ بول دیا، میرے کانوں میں اس کے الحمدللہ کی آواز آئی، لیکن میں جب تک جواب دیتا اس کا یا رحمک اللہ کہتا، اتنے میں وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ جب وہ آگے بڑھ گیا تو میری آواز نہیں سن سکا تھا، میں نے باقاعدہ 3 درہم میں ایک کشتی خریدی، اور کشتی خرید کر میں اس کے قریب گیا اور جا کر یرحمک اللہ کہہ کر آیا، اس کے چھینک کا جواب دے کر آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ نے میرے حدیث ابو داؤد کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا، اور میرے نمازوں کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا، میرے روزوں کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا، اور میرے وہ 3 درہم والے عمل کو اللہ نے قبول کر لیا، راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، جس کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ معلوم نہیں کس عمل سے اللہ خوش ہو جائے اور کس عمل سے اللہ ناراض ہو جائے، کس گناہ سے اللہ نے اپنی ناراضگی کو، اللہ نے اپنی ناراضگی کو اس کے گناہوں میں چھپا دیا ہے، اس کی نافرمانی میں چھپا دیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یوں سوچ کر کہ یہ تو چھوٹا سا معاملہ، شراب تو نہیں ہے، میں شراب تو نہیں پی رہا، خنزیر کا گوشت تو نہیں کھا رہا ہوں، یہ تو ایسے ہی ہے، چھوٹی سی غیبت کر لیا، کسی کو تکلیف پہنچا دی، کسی کا جو ہے چپل استعمال کر لیے، کسی کے چپل استعمال کر لیے، بھئی یہ تو پہن کر جانا ہے، واپس لا کر چھوڑ دوں گا۔ نہیں، اللہ کس بات سے اللہ ناراض ہوں گے معلوم نہیں ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ محدث، نام ذہن سے نکل رہا ہے کہ محدث تھے، حدیث کا درس دیا کرتے تھے، 70 سال تک انہوں نے حدیث کی خدمت کی ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ لکھتے لکھتے جب پین لکھنا صحیح نہیں لکھ پا رہا تھا تو میں نے دوات میں پین کو ڈبویا، اور ڈبو کر میں نے ایسے چھڑکا تو دیوار پر جا کر وہ چھینٹے پڑ گئے تھے، کس کے؟ پڑوس کے دیوار پر جا کر چھینٹے پڑ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں پکڑ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں مجھے پکڑ کر لیا۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ مزدوری کرتے ہوئے ایک ٹوکری لے کر جا رہے تھے، راستے میں جاتے جاتے، کرائے کی ٹوکری تھی، لے جا کر پہنچانا تھا امانت کے ساتھ، کہتے ہیں کہ جاتے جاتے میں نے دانتوں میں خلال کرنے کے لیے اس ٹوکری سے ایک تنکا توڑ لیا تھا، اور توڑ کر دانتوں میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ توڑنے کے بعد میں دانتوں میں خلال کیا یا نہ کیا مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں پکڑ کر لیا۔ کس عمل سے اللہ ناراض، کس نافرمانی سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ مومن بندوں سے کہ اللہ کی ناراضگی والا جو عمل ہے، وہ چاہے چھوٹا عمل کیوں نہ ہو اور چاہے بڑا عمل کیوں نہ ہو، ہر عمل سے بچا جائے، ہر برائی سے بچا جائے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ اس عمل سے ناراض ہو جائے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل سے ناراض ہو جائے۔ تو کب پکڑ ہو جائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کو اس کی معصیت میں، نافرمانی میں اللہ نے چھپا دیا ہے، تاکہ انسان ہر نافرمانی سے بچے، ہر معصیت سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ 5 نمازوں کے درمیان میں، سیخول کے اندر اللہ فرماتے ہیں صلاۃ الوسطیٰ، درمیانی والی نماز۔ وہ درمیانی والی نماز کون سی ہے؟ ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، معلوم نہیں ہے۔ 5 نمازوں میں اللہ تعالیٰ نے بیچ والی نماز کو رکھ دیا، والصلاۃ الوسطیٰ کر کر اللہ نے فرمایا کہ وہ صلاۃ الوسطیٰ کون سی نماز ہے؟ ظہر کی نماز ہے؟ نہیں، 5 نماز میں سے کوئی ایک نماز ہے، تاکہ بندہ ہر نماز پابندی کے ساتھ پڑھے، ہر بندہ پابندی کے ساتھ 5 نماز پڑھے۔ کوسی نماز صلاۃ وسطیٰ ہے، اور کس نماز کو اللہ تعالیٰ پڑھنے کی وجہ سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں؟ اس کے لیے محترم بزرگ و دوستو،
بہترین چیز یہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ نے 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں چھپا دیا ہے. ایسے ہی شب قدر کو 5 تاخیراتوں میں اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہے. کون سی رات شب قدر ہوگی معلوم نہیں ہے آج. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے جب 27ویں رات میں آتے ہیں کچھ دیر عبادت کر لیتے ہیں اور اپنے بچوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. وہ سڑکوں پر پھرتے ہیں, وہ جو ہے اوباشی کرتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. نہ ان کے پاس نماز ہے, نہ ان کے پاس عبادت ہے, نہ ان کے پاس قرآن کی تلاوت ہے. وہ ایسے ہی وقت گزار رہے ہیں, بتا رہے ہیں. اور ہم جو ہے کچھ دیر مسجد میں بیٹھ کر کچھ بیان سن لیا, جبکہ یہ عبادت والی رات ہے, دعاؤں والی رات ہے. حضرات علماء فرماتے ہیں شب قدر والی رات کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ گنہگار بندے بھی اس رات میں اللہ کے دربار میں اپنے ہاتھ کو اٹھا کر مانگ کر اپنی قدر بڑھا سکتے ہیں, اپنی عزت بڑھا سکتے ہیں. یہ عزت بڑھانے والی رات ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کو یاد کر کر اللہ سے معافی مانگے, تڑپ کر اللہ سے معافی مانگے. اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ موقع ہی اس لیے دیتے ہیں کہ جو 11 مہینے بندے اللہ کی نافرمانی کیے ہیں, اللہ کے احکامات کو توڑا ہے, نبی کی سنتوں کو چھوڑا ہے, وہ بندے آ جائیں, اللہ کے دربار میں آئیں, اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں, معافی مانگ لیں, بھیک مانگ لیں. اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر رکھا ہے, وہ آ جائیں, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. آج کی رات دعاؤں والی رات ہے, آج کی رات معافی والی رات ہے. آپ جو ہے اپنے گناہوں کو اللہ کے دربار میں یاد کر جو گناہ آپ نے کیے ہیں یاد کر اللہ کے دربار میں پیش کر کہیں کہ مولا فلاں دن مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا ہے, آپ مجھے معاف کر دیں, میں فلاں جو ہے غلطی کا شکار ہو چکا تھا, اے اللہ آپ معاف کر دیں. کتنے ہیں ہم میں سے جنہوں نے جو ہے جہالت میں غفلت میں شراب پی لیا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں غفلت میں اللہ کی نافرمانی بدکاری کر لی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو غیر غلط قسم کے جو ہے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں. ہر آدمی خود جانتا ہے کہ کون کتنا بڑا گنہگار ہے, کون کتنا بڑا پاپی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں جیسے اللہ کے نبی نے کہا تھا ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک, میں نے اور آپ نے ایسے نہیں پہچانا جیسے رمضان کو پہچاننا تھا, اور رمضان کی ہم نے ایسی عبادت نہیں کی جیسے رمضان کی عبادت کرنی چاہیے تھی. کہ رمضان کبھی بدوا دے کر بھی جاتا ہے کہ اس بندے کے لیے جس نے رمضان کی قدر صحیح طور پر نہیں کی ہے. اگر رمضان کی بدوا لگ جائے تو پھر وہ بندہ کیسے جی پائے گا, اس کی زندگی کیسے بن پائے گی, اس کے جو ہے بیوی بچے کیسے آرام سے زندگی گزار پائیں گے. تو محترم بزرگوں دوستو, ہم نے رمضان کی بھی ناقدری کی ہے, تراویح کو بھی چھوڑا ہے, روزوں کو بھی چھوڑا ہے. تو جب ہم نے یہ نافرمانیاں کی ہیں تو کیوں نہ آج کی رات ہم مل کر اللہ کے دربار میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کیوں نہ ہم معافی مانگ لیں, کیوں نہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور اللہ سے کہیں کہ مولا بہت سارے گناہ ہم سے ہو چکے ہیں, بہت ساری برائیاں ہو چکی ہیں. آپ کی شان ستاری تو ایسی ہے کہ آپ نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا. اگر آپ شان ستاری کا معاملہ نہ کیا ہوتا اور ہمارے گناہوں کو آپ ظاہر کر دیے ہوتے تو ہم مسجد میں آ نہیں سکتے تھے. لوگ ہمیں دیکھ کر جو ہے دور دور سے ہی چلے جاتے, یہ کہتے جاتے کہ یہ گندا انسان ہے, یہ غلیظ انسان ہے, یہ اللہ کا نافرمان انسان ہے. لیکن آپ نے ہمیں گناہ کرتے ہوئے دیکھا اور ہمارے گناہوں پر ستاری کا معاملہ کر دیا, غفاری کا معاملہ کر دیا. آج اللہ بابرکت رات ہے, آج کی رات ہمیں معاف کر دیں. یہ اللہ کے دربار میں ہاتھوں کو اٹھا کر معافی مانگنے کی رات ہے, یہ برکتوں والی رات. اس رات میں ہم اللہ کے دربار میں ہاتھوں کو اٹھائیں اور اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کر اللہ سے معافی مانگیں. حدیث پاک میں آتا ہے, حضرت ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے حضرت سعد ایک صحابی رسول ہیں, کہتے ہیں ان کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان سے ایک مرتبہ ایک برائی سرزد ہو گئی, ایک اللہ کی نافرمانی سرزد ہو گئی, اور وہ تڑپتے رہے, بلکتے رہے, اور بلکتے بلکتے کچھ وقت گزر گیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام سفر سے واپس آئے تو کہتے ہیں کہ وہ صحابی رسول
حضرت سعد تڑپتے تڑپتے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے پہلے وہ حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور حضرت عمر کے پاس گئے، حضرت علی کے پاس گئے۔ سارے آدمیوں نے کہا کہ اے بیوقوف اور فاسق انسان، یہاں سے چلا جا، تیرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ تیری معافی نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو بکر نے بھی اسے بھگا دیا، حضرت عمر نے بھی بھگا دیا اور حضرت علی نے بھی بھگا دیا۔ آخر میں وہ دوڑتے دوڑتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس امید کے ساتھ کہ اللہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، حضرت نبی علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی بھی ناراض ہو کر بھگا دیتے ہیں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ وہ سعد نامی صحابی دوڑتے ہوئے جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں اور روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اور اتنا روتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ مولا مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے، اتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس میں نے گیا، ابو بکر کے پاس گیا، عمر کے پاس گیا، کسی نے بھی مجھے جو ہے معافی کا اقرار نامہ نہیں دیا، سب نے بھی مجھے بھگا دیا۔ اب ایک تیری ہی ذات ہے کہ آپ اگر معاف کر دیں، آپ اگر اللہ معاف کر دیں اور آپ کے حبیب کے پاس آپ بھیج دیں کہ میں نے معاف کر دیا تو میرا بیڑا جو ہے بچ جائے گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا، مولا آپ مجھے معاف کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی معافی کا پروانہ بھیجتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، آ کر پھر وہی سوالات کرتے ہیں، نبی جی کیا آپ نے جو ہے مخلوق کو پیدا کیا ہے؟ تو نبی کہتے ہیں مجھے اور ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ سارے جو ہے بات چیت کے بعد کہتے ہیں کہ نبی جی آپ اس بندے کو بلائیے اور ہم اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی ہے، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہتے ہیں کہ کون جا کر بلا کر لائے گا؟ حضرت سلمان فارسی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ دوڑتے ہیں، جا کر اس صحابی رسول کو لے کر آتے ہیں۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں جماعت کھڑی ہو چکی ہوتی ہے۔ جب نماز کھڑی ہوئی ہوتی ہے تو آخری صف میں ان صحابی رسول کو کھڑا دیتے ہیں۔ نماز پڑھتے پڑھتے اللہ کے نبی الہاکم التکاثر کا سورہ پڑھتے ہیں۔ جب الہاکم التکاثر کا سورہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نماز ہی کی حالت میں وہ صحابی رسول اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کو پیارے ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہوتے ہیں، آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دیکھا کہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے اور اس حالت میں پیارا ہوا ہے کہ اللہ نے اسے مغفرت کر دیا ہے، اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے اور معاف ہی نہیں کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب جنازے کی نماز لے کر گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے اپنے جو ہے انگلیوں کے بل چل رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کہ نبی جی پہلی مرتبہ تو آپ ان کو دیکھ کر رو رہے تھے، پہلی مرتبہ تو آپ ان کو دیکھ کر رو رہے تھے، پھر روتے روتے آپ ہنس پڑے اور ہنستے ہنستے آپ نے اپنے چہرے کو ادھر موڑ لیا، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تین عمل آپ سے ہوئے ہیں۔ ایک عمل تو یہ کہ آپ رو رہے تھے، رو کیوں رہے تھے؟ اور پھر اچانک آپ ہنسنے بھی لگے، اور جب آپ ہنستے تھے اسی درمیان میں آپ نے اپنے چہرے کو موڑ لیا، تو کیا بات ہے؟ تو حضرت ابو لبابہ کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے ابو لبابہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے جو ہے اس بندے کو معاف نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ بندہ باہر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اب یہ اللہ کے پاس سے معافی مانگ کر آیا ہے تو میں اس کے جدا ہونے کے غم میں رو رہا ہوں۔ اور دوسری بات فرمایا کہ میں نے جو ہے اپنے روتے روتے ہنسا اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی مغفرت کر دی ہے اور اس کی نماز جنازہ کے لیے اتنے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ چلنے کے لیے بھی مجھے نہیں ہو پا رہا تھا، اس لیے میں انگلیوں کے پل چل رہا تھا۔ اور فرمایا کہ نبی جی آپ مسکرا کر اپنا چہرہ ہٹا لیے تھے، وہ چہرہ کیوں ہٹائے تھے؟ تو کہا کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی اور مغفرت کر کر اللہ نے جنت کی حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کیا تھا۔ وہ حوریں بھاگ کر آ رہی تھی، چل کر آ رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کی پنڈلیاں نظر آ رہی تھی، میں نے پردے کے لیے اپنے چہرے کو ادھر موڑ لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی معاف ہی نہیں کرتے، اللہ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ ان برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ آج ضرورت ہے مجھے اور آپ کو اس بات کی کہ ہم اپنے گناہوں کو یاد کریں۔ آج کے دن کل کیا ہوگا اللہ بہتر جانے، کل
کے لیے چھوڑ دے. لیکن آج میری درخواست یہ ہے کہ آج آپ حضرات یہ نیتیں لے کر بیٹھیں, یہ ارادے لے کر بیٹھیں کہ آج تک ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں, ہم ان سارے گناہوں کو اے پروردگار عالم نیت کرتے ہیں, عزم کرتے ہیں, ارادہ کرتے ہیں کہ ہم ان گناہوں کو چھوڑ دیں گے. آج کے بعد سے جو زندگی گزاریں گے وہ تیرے احکامات پر اور تیرے مرضیات پر زندگی گزاریں گے, تیرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے. یہ نیت لے کر بیٹھیں اور دعا کریں, انشاءاللہ ضرور اللہ تبارک و تعالی ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرے گا. اور یہ نیتیں لے کر جائیں, کل سے اپنی زندگی بدل کر دیکھیں, کل سے اپنی زندگی کو نبی کے طریقے پر چل کر دیکھیں. اور رمضان جا رہا ہے, کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ہم نے جو رمضان کی تراویح پڑھی ہے, کہیں ایسا تو نہ ہو کہ رمضان کے ہم نے روزے رکھے ہیں وہ رمضان کے روزے رکھ لیے ہو, رمضان کی تراویح پڑھ لی ہو, رمضان کے نمازیں پڑھ لیے ہو. کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ہم رمضان کی پوجا کر کر مر جائیں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں جائیں تو اللہ سے کہیں کہ ہم نے رمضان میں نمازیں پڑھی تھی, رمضان میں روزے رکھے تھے, اور اللہ ہم سے یہ کہے کہ تو نے رمضان کی تراویح پڑھی تھی, رمضان کے روزے رکھے تھے, تو نے رمضان کے رب کے روزے نہیں رکھے, رمضان کے رب کی عبادت تو نے نہیں کی. اگر تو رمضان کے رب کی عبادت کرتا, رمضان کے رب کے روزے رکھتا, رمضان کے رب کی نمازیں پڑھتا, تو جو خدا, جو رب رمضان کو پیدا کیا ہے وہی رب شوال کو بھی پیدا کیا ہے, وہی رب جو ہے ذی قعدہ کو بھی پیدا کیا ہے اور ذی الحجہ کو بھی پیدا کیا ہے. جیسے تو رمضان میں نماز پڑھ رہا تھا, اگر تو رمضان کے رب کی عبادت کرتا تو رمضان کے بعد بھی نمازیں پڑھتا, رمضان کے بعد بھی اطاعت کرتا, رمضان کے بعد بھی فرما برداری کرتا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ تو رمضان کی پوجا کرتا تھا, میری عبادت نہیں کرتا تھا. اسی لیے جیسے ہی رمضان گیا تو نے مسجد کو طلاق دے دیا, تو نے قرآن کو طلاق دے دیا, تو نے عبادتوں کو چھوڑ دیا. کہیں ایسا نہ ہو جائے, یہ یاد رکھیں ہم نے جو اسلام کا روزہ رکھا ہے وہ روزہ ہمارے مرنے پر ختم ہوتا ہے, وہ رمضان کے بعد بھی وہ روزہ رہے گا, وہ شوال میں بھی رہے گا, شعبان میں بھی رہے گا, ذی قعدہ اور ذی الحجہ میں بھی رہے گا. تو یاد رکھیں ہم نے رمضان کے روزے سے بڑھ کر اسلام کا روزہ رکھا ہے. اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جیسے ہم نے رمضان کے روزے کی پابندی کی ہے ویسے اس اسلام کے روزے کی بھی ہم پابندی کریں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیں ہم سب مل کر اللہ کے دربار میں توبہ کریں, معافی مانگیں, دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے. نیچے بیٹھو, تھوڑا ہٹ نیچے بیٹھو جی. متندر irandi ay sabbin Mm-hmm.